जी तो साथियों, आज की वीडियो का टाइटल है जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। यकीनन वीडियो का टाइटल सुनते ही आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा, क्योंकि टाइटल एक बुनियादी चीज़ या उसको कह लें एक मेन पॉइंट होता है जिसको देखते हुए हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। वीडियो चल के देखेंगे और फिर इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तब तक वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैं बार बार ये सवाल क्यों करती हूँ या मैं आप लोगों को ये क्यों कहती हूँ। वो मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि उसका कहीं ना कहीं मुझे भी सिला मिले। और मुझे सिला कैसे मिलेगा? मुझे सिला ऐसे मिलेगा जब हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ जाएगी, जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें और बहुत सारे बुजुर्ग मुझे देखेंगे, मेरे काम को सराहेंगे, क्योंकि ये मैं जिस मकसद के लिए कर रही हूँ वो आप सब लोग जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसे के लिए है, कुछ लोग कहते हैं फेम के लिए है। आई एम नॉट ऑन पैसा, आई एम नॉट ऑन फेम। मतलब ये चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। यकीन कीजिए, मैं अगर कुछ करती हूँ तो मैं अपनी इनर सेल्फ की पीस के लिए करती हूँ। तो मेरी कोशिश है कि अगर मेरी बात किसी के दिल तक पहुँच जाए, कोई एक दो लोग भी मेरी बात के साथ एग्री कर जाएं, तो मेरे लिए यही काफ़ी होगा। ठीक है साथियों, तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं इस रिएक्शन के बाद और करते हैं थोड़ी सी बातचीत। इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने तो हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, चाहो तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, ख्वाह ना शुक्री की। अच्छा, लेकिन इससे ये बात ना समझ लीजिएगा कि अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, वो गुनाहगारों को भी बख्श देगा, मुजरिमीन को भी बख्श देगा और नेकोकारों को तो उसने बख्शना है ना, इस तरह नहीं है। और अक्सर लोग कह रहे होते हैं, ओ जी अल्लाह ने साड़ी नमाज़ नहीं चाहिए दिया। अस्तगफिरुल्लाह, ये बात आप क्यों बोलते हैं? ये आप किसको बोल रहे होते हैं? मतलब मेरी नमाज तो नहीं को पढ़ रहा ना, तो मुझे क्यों सुना रहे हो? जिसकी पढ़ रहे हो उसको सुनाओ, अल्लाह की पढ़ रहे हो ना। तो अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तेरी नमाजें चाहिए? कहीं कहा है? अल्लाह कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए। इस फलसफे को अल्लाह ताला ने सूरह अज़-ज़ुमर में बयान किया है। मसला तकदीर भी हल करने वाली ये आयत है। और सारे मसले, ये अक्सर लोग कहते हैं ना, जो कुछ हो रहा है ना जी अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है जी। ये अक्सर आप सुनते होंगे कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना जी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा, अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। अल्लाह की मर्जी है ये कि लोग जिना करें, इजाजत है कि कर लो। ये नहीं होगा कि जिस्म पे फालिज गिरे, लेकिन आखिरत में छोड़ूंगा नहीं। शराब पीनी है पी लो, चमड़ी उतार दूंगा आखिरत में। यह नहीं होगा कि शराब की बोतल पकड़ो तो हाथ पे फालिज गिर पड़े, ऐसे नहीं होगा। इजाजत है, नेकी करनी है करो, बुराई करनी है करो। मर्जी नहीं है, मर्जी यही है कि पैगंबरों का रास्ता इख्तियार करो। यह फलसफा जो है ना सूरह ज़ुमर में बयान हुआ है, आयत नंबर 7। सर ये 7 नंबर आयत तो आप सारे अपने करीबी लोगों को सुनाएं, अपने ऑफिस में सुनाएं, अपने दोस्तों को, घर वालों को। इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम। देखो, अगर तुम अल्लाह का कुफर करोगे, नाशुक्री की जिंदगी गुजारोगे, तो याद रखना अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि अल्लाह को नहीं फर्क पड़ा तो अल्लाह ताला छोड़ देगा, नहीं। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, लेकिन मैं कभी राजी नहीं हूं इस बात पे कि कोई मेरी नाशुक्री करे, मेरी नाफरमानी करे, मेरा कुफर करे। व इन तशकुरू यरदहु लकुम, और अगर तुम शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करोगे, यानी अल्लाह के ताबे फरमान रहोगे, तो ये अल्लाह ताला तुमसे पसंद करता है। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। हर शख्स ने अपने अमाल का जवाबदेह खुद होना है। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, इसके बाद तुम्हें लौट कर तुम्हारे रब की तरफ जाना है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें खबर दे देगा जो कुछ तुम दुनिया में अमाल किया करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो तो सीनों के छुपे हुए राजों को भी जानने वाला है। अल्लाह अकबर। यार अल्लाह से कौन भाग सकता है? मेरे भाई, आप अपनी दाढ़ियों से, पगड़ियों से, नमाजों से, तस्बीहों से दुनिया को धोखा दे सकते हैं, कानून को चकमा दे सकते हैं, अल्लाह से भाग के कहां जाएंगे? अल्लाह तो इतना बारीक बीन है कि जिन लोगों की नमाज, हज, ज़कात भी लिखे होंगे ना क़यामत वाले दिन,
فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے, اللہ 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا. اللہ سے بڑا ڈر لو سر, اللہ بڑا ڈر آ جائے. ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے, لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈر آ جائے. مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں. تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا. نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا, اچھی صحت دی, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی, تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے, میرے ہاں کوئی اجر نہیں, اوندھا منہ کر کے جہنم میں. فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے, اللہ نے کہا نا آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے ہاں جی یہ, تو یہ حساب کتاب تو بس اس خانہ پوری ہے, اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے والا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, آمین. پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی نا کہ یہاں پہ تو نے خرچ کرنے کا کہا, میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے, تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی, میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے, اوندھا منہ کر کے جہنم میں. پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا, قرآن کی تعلیم دی. اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں, تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی, تیرے نام سے پہلے بھی 8 دمیں ہوتی تھی, بعد میں بھی 10 دمیں لگتی تھی, یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیسی تو لکھے ہی نہیں سی ہوا, دیسی اتنا کوئی نہیں لکھا ہوتا, وہ آپ کرنا ہوتا ہے بچوں, کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا. قرآن اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو, تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمے اور تشریح میں بیان کریں گے, ہمیں یہ کوئی گلا نہیں کرے گا یہ قرآن میں گھوڑے لکھا سی تسی یہ کیوں بیان کیتا ہے, تو تسی کھوتے نہ بنو, اپنی عقل بھی استعمال کرو, وہ تو ڈاکٹرن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینکے گا. سر ان 3 بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا تو مجھے بتا دے. شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے, سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا, جان. اللہ کی راہ میں مال لوٹانا, قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا. اور تیسرا قرآن کی تعلیم, وہ تو سر بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ان 3 نیکیوں سے بڑی کو نیکی پاسبل نہیں ہے, لیکن 0 سے ملٹیپلائی, کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کی. مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. کی نیکی ہو گیا شرک. یہ کیا بات ہوئی, نماز کیسے شرک ہو گئی؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے, پڑھی بھی اللہ کے لیے لیکن دکھانے کے لیے کسی کو. ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ تھے نا, مجھے ان کی پالیسی سے تو بہت اختلاف ہے, جنرل ضیاء الحق, لیکن ایک مذہبی آدمی تھے. ان کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر کافی ریفارمز آئیں, اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا پاکستانی فوج کے اوپر, ورنہ ان سے پہلے کی فوج اور آج کی فوج میں بڑا فرق ہے. اب آپ کو مذہب کا رنگ غالب نظر آئے گا ہماری فوج کے اندر, اور جب فوج سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو میں تو سب سے زیادہ باقی اداروں کی نسبت ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں, کیونکہ موت کو بڑا قریب سے دیکھ لیتے ہیں نا, تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل ٹھکانے ہو جاتی ہے جب اپنے ساتھ آپ شہداء کی لاشیں اٹھاتے ہیں بارڈرز کے اوپر. تو بس انسان کو نظر آتی ہے یار کل تو یہ میرے ساتھ روٹی کھا رہا تھا, آج میں اس کے جسم کے لوتھڑے سمیٹ رہا ہوں. تو سب بڑے بڑے لوگوں کا قبلہ درست ہو جاتا ہے. تو جنرل ضیاء الحق صاحب چونکہ نمازی تھے بڑے پکے, تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ نماز جاتے تھے لوگ بغیر وضو بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے, کیونکہ وہ نماز پڑھنے کا تو موڈ نہیں ہوتا تھا, اور وضو تو ایک تردد ہے نا, اور وضو کسی کا چیک تو نہیں ہو سکتا سونگ کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے. تو وہ اس پر ٹوٹل پورا, جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی پولیٹیکل لیڈرز کے لوگ جنازے پڑھنے کے لیے صحافی بھی آئے ہوتے ہیں, اگر آپ ان سے نماز سنیں نماز بھی نہیں آتی اور جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں, ادھر سوٹیں لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر میسیج دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ہی جنازے کی اناؤنسمنٹ, جنازہ پڑھا, نہ ان کو دعا آتی نہ وضو کیا ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ. یعنی یہ نا آپ کہیں کہ میں ساروں کے لیے بات کر رہا ہوں, تو وہ ساری اس طرح کی جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو دکھلاوے کی ہو رہی ہوتی ہے نا.
اللہ کے لیے تو ہو نہیں رہی ہوتی ہیں. تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. آمین ثم آمین. جی تو پہلے ساتھیوں آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی, اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے, آپ کا دل مانتا ہے, اجازت دیتا ہے, تو ویڈیو کو لائک کر دیں. ساتھیوں دیکھیں, ہمارے سامنے دو راستے ہیں, ایک راستہ صحیح ہے, ایک راستہ غلط ہے. اب یہ ہم لوگوں پر ہے کہ ہم لوگوں نے کون سا راستہ چننا ہے. غلط راستہ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, بہت جلدی آپ غلط راستے کی طرف, آپ برائی کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں. لیکن جو صحیح راستہ ہے, جو صحیح راستے پہ چلنا انتہائی مشکل ہے, کیونکہ جگہ جگہ آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں, وہ لوگ ملتے ہیں جو آپ کو اچھائی کرنے سے, اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں. اسی لیے اچھائی کے راستے پر چلنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن جب آپ صدقے دل سے اور پکی نیت سے ایک دفعہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے برائی کی طرف نہیں بڑھنا, تو کچھ بھی ہو جائے, کوئی آپ کو کتنا ورگلا لے, آپ برائی کے راستے پر نہیں چلتے. اور یہی ہونا چاہیے, یہی یقین ہونا چاہیے, یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اچھائی کے راستے پہ وہ سب ملے گا, اور اچھے طریقے سے چل کے ملے گا, نیک کام کرنے سے کر کے ملے گا. مطلب آپ کو حق ملے گا, آپ کو حلال کی چیز ملے گی, آپ کو حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو بس یہ یقین رکھیے کہ اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا, اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے کو مضبوطی سے تھام لیجیے, اور مضبوطی سے اللہ پاک کے راستے پر چلیے. اپنے قدم کو جما کے چلیے, نہ کہ کسی ہلکی سی آندھی سے یا ہلکی سی ہوا سے ہی آپ لڑکھڑا جائیں. ایسے نہیں ساتھیوں, یقین رکھ کے چلیں تو یقیناً آپ کو مشکلات نہیں آئیں گی. پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.